اور دوسرا رویہ جو عام طور پہ ان مذہبی لوگوں میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسرا رویہ احساس کمتری ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ حقارت کی نگاہ سے بچا جائے اور حقارت کی نگاہ سے بچایا جائے۔ جب یہ پتہ ہو کہ میں اس مجلس میں جاؤں گی اور وہاں کوئی بھی مجھے پسند کرنے والا نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گی 2 عورتیں بات کر رہی ہیں تو اٹھ کے الگ ہو جائیں گی، میں جاؤں گی تو خام خواہ میرے پہ تنقید ہوگی اور حقارت کی نظریں مجھ پہ لوگ ڈالیں گے، تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس سے انسان خود نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے پر کیا سزا ملتی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اس گندے کیڑے کی طرح ہے جو غلاظت اور گندگی میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہیں پہ وہ سانس لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پاک ہے۔ کچھ اس قسم کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، بعینی ہی یہی الفاظ نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے کہ دوسرے کو نفسیاتی مریض بنانا ہے، اور جو نظر ایسے لوگوں کو مریض بناتی ہے، اس نظر کا اللہ کے ہاں اس سے بھی شدید عذاب اور حساب ہوگا، جتنا کہ یہ غیر محرموں کو دیکھنا نہ دیکھنا ان مسائل میں الجھے رہتے ہیں، اس سے زیادہ شدید نظر وہ ہے۔ اسی معاشرے میں 20 بچے اور بچیاں ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں فون پہ، کبھی خط لکھ کے، کبھی وہ خط تو خیر اب لکھنے کا رواج نہیں رہا، SMS کے ذریعے، کہ نظر پہ قابو نہیں رہتا۔ اور اتنے برس ہو گئے کسی نے نہیں پوچھا کہ مجھے ایک مرض یہ ہے کہ حقارت کی نظر سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ کاش کوئی پوچھتا۔ یہ محرم اور نامحرم کی نظریں اتنا آدمی کو تباہ نہیں کرتی اور جہنم میں نہیں گراتی جتنا دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا جہنم کے نچلے حصے میں لے جاتا ہے۔ نہ کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مزاج تھا جسے بٹوین دا لائنز کہتے ہیں نا۔ اگر آپ احادیث کو پڑھیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نظر آئے گا کہ معاشرے میں جتنے ٹھکرائے ہوئے اور جتنے حقیر سمجھے ہوئے لوگ ہوتے تھے، بیوائیں تھیں، یتیم بچے تھے، قیدی تھے، اس طرح کے جتنے لوگ تھے، سب سے زیادہ محبوب وہ تھے۔ اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور جس کا شکل منہ دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے قرب میں جگہ عطا فرماتے تھے۔